انگریز اٹھا کے لے گیا اس زمانے میں۔ بہرحال اس دوران کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اصل ایک بڑی عجیب بات ہے۔ وہ جو طالب علم داخل ہوا تو اس نے کہا میں نے صرف پڑھنی ہے آپ سے، تو طلباء کی کلاس لگتی تھی، کہتے وہ بہت غبی تھا، وہ اس کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن کوئی مرید آئے، کماد کا ایک بہت بڑا گڈھا اٹھا کے ہدیتاً لایا اور ایسے رکھ دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کماد کے پورے گڈھے کو نصف پہ توڑ دیا، اتنا مارا اس کو، سبق یاد نہیں تھا، اتنا مارا اس کو۔ جب میں صحیح مار کے اس کو تسلی میں ہو گیا نا، غصہ ٹھنڈا ہوا، تو وہ مجھے ایسے دیکھ کے کہتے مولوی تیرا اضطراب دور کروں؟ یا خدایا، یہ میرا شاگرد کیسے میرا مرشد ہو گیا، یہ کیا کہہ رہی ہے کہ تیرا غصہ ختم کر دوں؟ بس اس نے ایک توجہ ڈالی اور بھاگا وہ۔ کہتے میں بھی دوڑا، طالب علم بھی پیچھے دوڑے، بس تھوڑے وقت کے بعد نا وہ طیف لرز ہو گیا، زمین سے مٹ گئی اس کے لیے، وہ غائب ہو گیا۔ بڑا افسوس ہوا مجھے، یا اللہ اتنا سال اس نے یہاں گزارے تو مجھے تو پتہ نہیں چلا یہ بندہ ہے کون ہے۔ یہ دبلا پتلا تھا، حضرت کہتے ہیں سیاہ فام تھا، کسی آدمی کی نظر اس پہ ٹھہرتی نہیں تھی۔ طالب علموں سے میں نے پوچھا ایک دن کہ بھائی کبھی تعارف کروایا تھا اس نے اپنا؟ اس نے کہا جی کہ میں تعارف ایک دن کرایا تھا، کہتا میں ہندوستان سے آیا ہوں، کاٹھیا واڑ کا ہوں، ہندوستان کا کوئی شہر ہے کاٹھیا واڑ۔ تو حضرت کہتے تھے کہ میرے کچھ باطنی مقام تھے جو میاں محمد عمر دامانی رحمۃ اللہ علیہ کی نہ ہونے کے باعث مجھے مشکلات پیش آئیں، تو وہ ان مقام سے مجھے نکالنے کے لیے میری تربیت کر رہے تھے میرے پاس ٹھہر کر۔ آگے سنیں۔ کوئٹہ میں ایک بزرگ تھے، میں ان کی مزار پہ حاضر ہوا، ان کا نام ہے محمد عمر چشموی رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد عمر چشموی، چشمہ کے اندر۔ تو وہ جو چشمہ کے بزرگ ہیں یہ گئے ان کے پاس، ابھی بیلوی نے تفسیر پڑھی تھی براہ راست شیخ الہند سے، اور ان کی تربیت میں بھی رہے۔ بعضوں کا ضرور بڑا ہوتا ہے نا، تو اب یہ ان کا اضطراب دور نہ ہو، پریشان کہ کہاں جاؤں، رہنمائی ہوئی کہ آپ چشمہ چلے جائیں، بلوچستان۔ یہ اس زمانے میں ٹرین کا نظام تو پرانا ہے نا، بس یہ گاڑی میں بیٹھے کوئٹہ کے لیے۔ کوئٹہ جب پہنچے اسٹیشن پر ایک ڈبے سے سامان چوری ہو گیا، جی سامان چوری ہو گیا، جی سامان چوری ہو گیا جی، تو ان کو چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ چوری کے الزام میں گرفتار کر کے مس جیل بھیج دیا۔ مولانا حسین علی کا خلیفہ، شاگرد، شیخ الہند کے شاگرد مس جیل چلے گئے، 6 مہینے تک مس جیل میں رہے، بند ہے۔ عید والا دن آیا تو انگریز سپرڈنٹ تھا، اس نے آ کے پوچھا کہ کس جرم میں بند ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی اس طرح پتہ نہیں ہے مجھے، ریل میں کچھ سامان چوری ہوا تو میرے ذمہ لگ گئے۔ انہوں نے رپورٹ طلب کی، انہوں نے کہا وہ سامان تو مل گیا تھا، وہ تو اسی وقت مل گیا تھا سامان۔
ان کو کہا جی جاؤ رہاؤ 6 مہینے اذیت میں رہو وہاں سے پیدل روانہ ہوئے چشمہ پہنچے اب شیخ عمر جو تھے وہ بڑے جلالی بزرگ تھے کہتے ہیں کہ شیخ کے پاس آتے وقت راستے کی مشقت بیان نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے آپ تک پہنچے میں یہ دشواری ہوئی یہ ہوئی یہ ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا یہ فرماتے ہیں کہ میں جب چشمہ پہنچا تو میں نے عرض کی حضرت ایسے میں آیا تھا کوئٹہ پہنچا تو اسٹیشن پہ میں چوری کے الزام میں گرفتار ہو گیا تھا اور 6 مہینے میں نے سمجھ جیل میں گزارے اور ایسے ایسے پہنچا وہ اتنے جلالی تھے انہوں نے کہا میں نے تیری محنت کی تھی تو آ میرے پاس کس نے کہا ان کو پہلے شیخ نے ایک بات کی تھی کہ خدا طلبی بلا طلبی خدا طلبی بلا طلبی انہوں نے ان کے پہلے شیخ کے جملے کو مکمل کیا کہ خدا طلبی بلا طلبی سمجھ آئیے کشفن کہا کہ خدا طلبی بلا طلبی سمجھ آئیے یہ تو اردو کے بہت بڑے شاعر بھی تھے ادیب بھی تھے عالم فاضل تھے بڑی شخصیت تھی ان آگے سے کہا حضرت مجھے سمجھ آئیے ہزاروں دشت وحشت گھومنے پڑتے ہیں محبت میں ہزاروں دشت وحشت گھومنے پڑتے ہیں محبت میں کہا ایک عارف نے خدا طلبی بلا طلبی کہا ایک عارف نے خدا طلبی بلا طلبی اب مجھے سمجھ آئی یہ بات ہزاروں دشت وحشت گھومنے پڑتے ہیں محبت میں کہا ایک عارف نے خدا طلبی بلا طلبی اس وقت سے یہ فرمایا کرتے تھے جنہیں لوگوں نے خدا کی طلب کی تھی ان کی کھڑی لگی ہے کھڑی سمجھ گئے کھڑی سمجھ گئے چمڑی شاہ شمس کی سے منہ سے کوئی لفظ نکل گئے نا تو علماء ظاہر نے فتویٰ دیا کہ ان کی چمڑی ادھڑی جائے نا تو جس وقت آئے نا ان کے پاس تو انہوں نے اس طرح پکڑی نا اپنی ہاں جڑے کنو اگر آپ کو کھل چاہیے نا بڑی کھرڑی نہ کام چل رہا ہے تو فرمایا کرتے ہیں بڑی کھرڑی نہ کام چل رہا ہے ایک کنو ہاں تو اضطراب ہے نا بے چینی ہے یہ ختم ہو گیا تصوف ختم ہو گیا اضطراب ہونا چاہیے اپنی اصلاح سے بندے کو غافل نہیں ہونا چاہیے کہ میں بس ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں مجھے کیا مسئلہ ہے میری تربیت مکمل ہو گئی ہے تربیت سیدنا ابو ہریرہ جیسا آدمی ایک دن مجلس میں دعا کرا کے کہتے ہیں اے اللہ مجھے چوری سے بچا مجھے بدکاری سے بچا ایک صحابی ہاتھ لگا کہتے ہیں ابو ہریرہ تم جیسا آدمی چور ہو سکتا ہے آپ جیسا آدمی بدکار ہو سکتا ہے نفس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے نفس کی کوئی گارنٹی تو اپنی تربیت میں نا غافل نہیں ہونا چاہیے تربیت کا ہر وقت غم رہنا چاہیے اور دعا التجا کرنی چاہیے لوگ جتنے بھی تعریفی کلمات کہیں نا یہ آپ بہت نیک ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں یہ وہ ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے پردہ پوشی کی ہے لیکن اندر سے کہیں میں جانتا ہوں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کسی کی بہکاوے میں نہیں آنا کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آنا کسی کی باتوں میں نہیں آنا کہ میں سند نیکی کی جب اس وقت ہوگی نا جب آگ سے بچیں گے جب آگ سے بچیں گے
وادخل الجنت فقط فاز داخل کر دیا گیا. اچھا داخل کر دیا گیا فقط فاز، بس وہ کامیاب ہو گیا. جب تک وہ قصہ نہیں ہے نا جی، بس اس وقت تک غم ہی غم ہے سارا، اس وقت تک غم ہی غم ہے. اے یار گر تو طالبی مطلوب خود شناس، اے یار گر تو طالبی مطلوب خود شناس، مطلوب عین ذو قیل و قال چیست. ہم ساتھی بھی کم از کم 3 پارے روزانہ پڑھنے کا اہتمام رکھیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. پھر فرمایا میں نے غور کیا کہ بسم اللہ کا خلاصہ کیا ہے، تو رہنمائی یہی کہ بے میں ہے. بے پر غور کیا تو یہ معلوم ہوا یہ بے الساق ہے، میں نے اس کے ملانے کے ہیں. تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے تعلق باللہ. پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ تعلق باللہ. ہاں کمال بات کے. عید پر نا ملنے جایا کرتے تھے حضرت مسکین پر. تو حضرت کی دوسری اہلیہ زندہ تھی مسکین پوری کی، تو کہتے ہیں میں ساتھ تھا، تو اماں جی سے ملنے کے لیے پردے میں گئے تو کچھ ہدیہ بھی دیا. تو اس طرح ہاتھ اندر کیا، اماں جی عبداللہ نمک کھا رہا ہے. اماں جی عبداللہ نمک کھا رہا ہے. آگے سے اماں جی نے فرمایا حضرت انجنا آکھو تسی تے ساڑے سلسلے دے سنگھار ہو، تسی ساڑے سلسلے دے سنگھار ہو.